إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقال حسدا من أنفسهم وقال ومن شر حاسد إذا حسد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب مؤمن الإيمان والحسد رواه النسائی۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، انبیاء کرام کی سب سے پہلی دعوت ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، صرف اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ہر نبی نے سب سے پہلے اسی دعوت کو پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بیشتر حصہ اسی کے پر منحصر تھا۔ آپ دعات اور مبلغین کو جب کسی علاقے میں دعوت کے لیے بھیجتے، سب سے پہلے جس چیز کی طرف دعوت دینے کا حکم دیتے، اِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، صرف اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے، سب سے پہلی دعوت یہی ہوگی۔ مشرکین مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اختلافات، تنازعات کی بنیادی وجہ یہی تھی، اکیلے اللہ کی عبادت۔ آپ کو یہ بات ہلکی لگتی ہے، کیوں ہلکی لگتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے عقیدے کی اہمیت اس طرح سمجھی نہیں۔ انبیاء سے بڑھ کر دنیا میں کوئی داعی نہیں ہوتا، جبکہ ہر نبی نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی۔ اللہ نے اسی بات کا انہیں حکم دیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا۔ مقصد کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، صرف اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے۔ یہ توحید ساری اچھائیوں کا سرچشمہ ہے۔ اگر اس میں خلل واقع ہوتا ہے تو یقینی بات ہے کہ تمام تر معاملات کے اندر بھی خرابی واقع ہوگی۔ اس کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ توحید میں اللہ کے اسماء و صفات میں اللہ کو اکیلا ماننا۔ اللہ کا ایک نام قرآن مجید میں آپ کو کئی مقامات پر ملے گا، الحکیم، حکمت والا، یعنی اللہ کے تمام فیصلے
تمام معاملات حکمت کے پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہاں مثال کے طور پر یاد رکھیے گا دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بندہ دعا کرتا ہے اس میں جلدی مچاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ حالانکہ دعا اگر یہ تمام اصول اور ضوابط کے مطابق ہے، اس میں قطع رحمی کی یا کسی بھی قسم کی سرکشی کی دعا نہیں کی گئی ہے، اللہ اس دعا کو یقیناً قبول کرتا ہے۔ ہاں، دعا کے ظہور کا وقت الگ ہوتا ہے، فوری طور پر یا تو آپ کی دعا قبول کی گئی اور اس کے ظہور کا وقت بھی فوری طور پر ہے۔ مثال کے طور پہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے، راستے بند ہو چکے ہیں، بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں نہیں ہیں، تجارتیں بند ہو چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر سے دعا کی۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد ڈھال کی طرح ایک ابر، ایک سایہ مدینہ کے پر آیا اور پورے مدینہ کے پر پھیل گیا، اور صحابہ بارش میں بھیگتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف لوٹے۔ یہ بارش مسلسل ایک ہفتے تک جاری رہی۔ وہی صحابی آئے دوسرے ہفتے، اللہ کے رسول سے درخواست کی کہ دعا کیجیے کہ بارش بند ہو جائے، بہت زیادہ پانی ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، مدینہ کھل گیا، اطراف کے ٹیلوں کے پر، پہاڑوں کے پر بارش ہونے لگی۔ دعا مانگی، فوری طور کے پر اس کا ظہور ہو گیا، جو دعا تھی اسی شکل کے اندر قبول ہو گئی۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ حدیث گار ہمارے سامنے، بنی اسرائیل کے 3 شخص جب بارش سے پناہ لیتے ہوئے ایک غار میں پھنس گئے، تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگا کر اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول کی اور ظہور بھی اسی وقت ہوا، یعنی مصیبت سے اسی وقت نجات مل گئی، وہ چٹان ہٹ گئی، وہ باہر نکل گئے۔ تو دعا کے قبول ہونے کے بعد ظہور، یعنی اس کا اثر جو ہونا چاہیے وہ فوری طور پر ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی دعا قبول ہوتی ہے لیکن ظہور کا وقت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ کعبۃ اللہ تعمیر ہونے کے بعد اللہ سے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ ان لوگوں میں انہی کے درمیان سے ایک رسول کو مبعوث کرنا، یتلو علیہم آیاتی، جو تیری آیات کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفس کا تزکیہ کرے۔ دعا مانگی لیکن دعا اپنی جگہ پر قبول ہو گئی۔ ظہور کا وقت کب تھا؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، 3000 سال کے بعد اس دعا کا نتیجہ برآمد ہوا جو حضرت ابراہیم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت مانگی تھی۔ دعا قبول ہو گئی تھی لیکن اس کا نتیجہ جو ہونا چاہیے تھا، ظہور کا وقت، وہ 3000 سال کے بعد تھا۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ دعا مانگے، آپ دعا مانگتے ہیں، آرڈر نہیں دیتے ہیں۔ تو دعا کرتے وقت تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم آرڈر دے رہے ہیں یہ چیز ہم کو دے، ہم مانگتے ہیں بھکاری اللہ کے در کے۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ کب اسے کیا ملنا چاہیے۔ عام طور سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ بیماری میں کچھ ایسی چیزیں مانگتا ہے جو کہ اس کی بیماری میں اضافے کا سبب بنتی ہے، تو آپ وہ چیز اس کو نہیں دیتے، بلکہ ایسی چیزیں دیتے ہیں جس سے اس کی بیماری میں صحت مل جائے، افاقہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں بھی دعا کا وہی اثر لاتا ہے، جو دعا ہم مانگتے ہیں وہ چیز ہم کو نہیں ملتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یہ بندے کے لیے مفید نہیں ہے، تو جو مفید ہوتی ہے وہ چیز ہم کو دیتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ دعا جو ہم نے مانگی، جو چیز ہم نے مانگی وہ نہیں ملی، لیکن اللہ اس کی برکت سے ہماری زندگی کی اتنی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں لگتا، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اور نہیں تو اللہ ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے، بندہ آخرت میں دیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کی برکت کی وجہ سے اسے اتنا نواز رہا ہے، تو وہاں پر وہ تمنا کرے گا، خواہش کرے گا کاش میں نے اور دعائیں مانگی ہوتی۔ تو دعا مانگتے وقت آدمی کو کبھی جھجکنا نہیں چاہیے۔ اور یوں بھی آپ نے جتنا وقت دعا میں لگایا ہے وہ عبادت کا ہے، الدعا هو العبادہ، جتنا وقت آپ دعا مانگیں گے وہ عبادت میں شمار ہوگا، یقیناً اس کا اجر آپ کو ملنا ہے، وہ ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ یہ مثال میں نے آپ کو اس لیے دی کہ اللہ کی حکمت کا تقاضا جدا جدا ہوتا ہے، کبھی وہی چیز ملتی ہے
کبھی اس کے نتیجے کا وقت وہ نہیں ہوتا ہے جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہماری زندگی کے مسائل مشکلات اس کی بنیاد کے پر حل کر دی جاتی ہے، جو چیز ہم نے مانگی تھی اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز ہم کو عطا کی جاتی ہے، اور نہیں تو ذخیرہ آخرت ہے، اللہ اجر سے محروم کرنے والا نہیں۔ یہ حکمت ہے۔ اگر اللہ کے انہی فیصلوں کو ہم سمجھ لیں اور اللہ کے حکیم ہونے کے پر ہمارا پختہ ایمان ہو، تو پھر معاملات زندگی کے اندر کبھی بھی ہم گمراہی کا یا کسی ایسی برائی کا شکار نہیں ہوں گے جس کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر تلخیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اسی میں سے ایک خطرناک بیماری جو بہت سارے مظالم اور بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے، جسے حسد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ اللہ کو حکیم نہیں مانیں گے، اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کریں گے، اور اس اعتراض کا ذریعہ حسد بنے گی، اور اسی حسد کی بنیاد کے پر آپ کی زندگی میں بہت ساری برائیاں پیدا ہوگی۔ اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے قول یاد رکھیے گا۔ اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسانی زندگی میں 3 چیزیں اور 3 برائیاں بڑی خطرناک ہیں، ان سے بچنا ہر مسلمان کو ضروری ہے۔ یہ دیگر تمام برائیوں اور خرابیوں کی جڑ بن جاتی ہے، بنیاد ہے۔ پہلی چیز ہے تکبر۔ تکبر کا مطلب کیا ہے؟ تکبر کا مطلب یہ نہیں ہے جیسا کہ اصحاب کرام کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، مسلم کی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبی مثقال حبۃ من کبر، وہ شخص اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، تکبر ہوگا۔ اصحاب اکرام کو فکر لاحق ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہا کہ اللہ کا رسول، ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، یا جو بھی چیزیں اپنی زندگی میں استعمال کرنا چاہتا ہے بہتر سے بہتر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوبصورت ہے، خوبصورتی کو، حسن کو پسند کرتا ہے۔ کبر یہ نہیں ہے، کبر یہ ہے بطر الحق وغمط الناس، حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر اور ذلیل، اپنے سے کمتر سمجھنے کی کوشش کرنا، کبر یہ ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں انسانی زندگی میں آپ کو نظر آئے گی۔ مسلک کے نام کے پر، تقلید پرستی کے نام کے پر، شخصیت پرستی کے نام کے پر آپ جگہ جگہ دیکھیں گے قرآن کو ٹھکرایا جاتا ہے، حدیث کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، یہ میرے مسلک کے مطابق نہیں، میں نہیں مانتا۔ ہو رہا ہے یہ کس بنیاد کے پر پیدا ہو رہا ہے؟ تکبر ہے یہ، یعنی آپ نعوذ باللہ حدیث کے مقابلے میں جسے اہمیت دے رہے ہیں، اپنے امام کو، اپنے پیر کو، جس کو بھی اہمیت دے رہے ہیں، اپنے عالم کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مقابلے میں اسے زیادہ بڑا مانتے ہیں، جسے بڑا مان رہے ہیں اسے اہمیت دے رہے ہیں، یہی تکبر ہے۔ تو مسلک کی بنیاد در اصل اسی تکبر کے پر ہے، حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو ذلیل اور اپنے سے کمتر سمجھنے کی کوشش کرنا۔ دونوں چیزیں، ایک کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین، اس کی شریعت سے ہے، اور دوسروں کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں سے ہے، یہ تکبر ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تکبر، اسی کی بنیاد کے پر ابلیس کو راندہ درگاہ قرار دیا گیا، جس نے اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، یہی تکبر ہے۔ بطر الحق، حق بات کو ٹھکرا دینا، اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، نہیں کیا، اس نے اللہ کے حکم کے سامنے حق کے مقابلے میں اپنی منمانی، اپنی رائے اور اپنی عقل کو پیش کیا، کہا کہ انا خیر من، بہتر میں ہوں۔ ابلیس نے کہا کہ بہتری میرے اندر ہے، اس نے اپنی عقل کو استعمال کیا، اس کی بنیاد کے پر گمراہ ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ تکبر، حق بات کو ٹھکرانا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے سے کمتر سمجھنے کی کوشش کرنا۔ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے یہ دنیا طے نہیں کرتی ہے، یہ اللہ طے کرے گا۔ دنیا میں بہت سارے لوگوں کو ذلیل اور کمتر سمجھا جاتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بہتر ہو۔ اللہ نے صرف ایک معیار رکھا ہے اس کے یہاں پر بلندی کا، تفوق کا، اور وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔
اللہ کے نزدیک تم لوگوں میں سب سے زیادہ باعزت وہی ہے، لائق تکریم، جو جتنا زیادہ متقی ہوگا، جتنا زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہوگا، جتنا بڑا متقی ہوگا اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقام ملے گا۔ اور یہ بات تو بالکل آسان ہے، انسان جتنے بڑے گناہ سے بچے گا اتنا بڑا متقی ہوگا۔ اور دنیا میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، یعنی شرک سے بچنے والے سب سے بڑے متقی، اس کے بعد دیگر گناہوں سے بچنے کے بعد اور بڑے متقی بنتے۔ لیکن یہ بنیاد ہے، اگر کوئی شرک سے نہیں بچتا، پوری زندگی تہجد پاتا رہے، پوری زندگی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرے، ساری سنت مؤکدہ نفل نمازوں کا اہتمام کرے، صدقہ و خیرات جتنی بھلائیاں ہیں ساری بھلائیوں کو انجام دے، لیکن وہ متقی نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے بڑے گناہ کو اس نے نہیں چھوڑا، تو متقی کہاں سے بنے گا؟ سب سے بڑا متقی وہی ہے جس نے شرک کو چھوڑ دیا ہے، سب سے بڑے گناہ کو چھوڑا، اس کے بعد دیگر گناہوں کو۔ اللہ نے ایک معیار یہی رکھا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دوسری چیز ہے لالچ۔ اس کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکال دیے گئے، اللہ نے منع کیا تھا کہ اس درختوں کے پھل کو استعمال نہیں کرنا۔ لالچ، اور یہ لالچ کس بنیاد کے پر پیدا ہوئی؟ ابلیس کے بہکانے، گمراہ کرنے کی بنیاد پر لالچ پیدا ہوئی، اس درختوں کے پھل کو استعمال کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ جنت کے باہر کر دیے گئے۔ تو جو لالچ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے باہر کر دے سکتی ہے تو ہمیں جنت میں کیسے لے جا سکتی ہے؟ یعنی لالچ کی بنیاد پر جنت سے خروج ہے، جنت میں داخلہ نہیں ہے، باہر نکال دیے جاؤ گے۔ ظلم کی بنیادی وجہ لالچ ہوتی ہے۔ آپ کے اندر لالچ پیدا ہو گئی، مال زیادہ چاہیے، تو پھر آپ اپنے بھائی پر ظلم کریں گے، بہنوں پر ظلم کریں گے، رشتہ داروں پر ظلم کریں گے، لالچ پیدا ہو چکی ہے۔ آپ اپنے حق سے زیادہ وصول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بنیادی وجہ لالچ ہے، اس کی وجہ سے آپ کیا کریں گے؟ ظلم کریں گے، زیادتیاں کریں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت کتاب المظالم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن کی تاریکیاں بن جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظلم آدمی کرتا کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، لالچ، اپنے حق سے زیادہ وصول کرنے کی خواہش، اس سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ یہی چیز تم سے پہلے کے لوگوں کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن گئی کہ انہوں نے اپنے حق سے زیادہ وصول کرنے کی کوشش کی، جتنا حق ان کا نکلنا چاہیے تھا اس سے زیادہ لینے کی کوشش کی، نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی۔ اور آج ایک اہم بات، لوگ یہ سوچتے ہیں ملک شام یہ پوری دنیا کی طاقتوں کے ظلم کا مرکز کیوں بنا ہے؟ آج آپ دیکھیے روس جیسی سپر پاور وہاں پر، امریکہ جیسی سپر پاور وہاں پر، ایران جیسے ظالم وہاں پر موجود ہیں، اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، یورپ کا یہ، فرانس کا یہ، وہاں موجود ہیں۔ ہر کوئی شراکت داری رکھے ہوئے وہاں کے مسلمانوں کے پر ظلم کرنے کے لیے۔ کیوں؟ بنیادی وجہ لالچ ہے۔ چاہے آپ افغانستان کی بات کہیے، عراق کی بات کہیے، کسی بھی ملکوں کی، اللہ نے وہاں کے لوگوں کو وہاں کی زمینوں میں جو دولت چھپا کر رکھی ہے، وہ چاہتے ہیں ظلم کر کے، لالچ کی بنیاد کے پر اس دولت کے جو اصل مالک ہے ان لوگوں کو محروم کر کے اپنے لیے، اپنے آپ کو اس کا مالک بنانا چاہتے ہیں۔ ظلم ہے، اور اسی کی بنیاد کے پر کیا نہیں ہو رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، جانوں کا اتلاف ہو رہا ہے، ہلاکتیں ہیں، بربادیاں ہیں، سب پتہ ہے۔ بنیادی وجہ ظلم، اور ظلم کی بنیادی وجہ لالچ، اپنے سے زیادہ وصول کرنے کا۔ یہ عالمی سطح کے پر مسئلہ بنا ہوا ہے۔ بتائیے کہ لالچ کی بنیاد کے پر آج لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں انسانوں کو مار دیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ چاہے فلسطین کی بات کہیے، کسی بھی جگہ لالچ بنیادی وجہ بنتی ہے۔ تیسری بات انہوں نے کہی حسد، جس کے پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ حسد، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو نعمت سے نوازا ہے، چاہے وہ علم کی ہو، دولت کی ہو، عزت ہو، شہرت ہو، حسن و جمال ہو، جو بھی نعمت اللہ نے اس کو عطا کی ہے،
اس کے چھن جانے کی تمنا کرنا، زوال نعمت کا تصور اور تمنا، یہی حسد کہلاتی ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا قتل حسد کی بنیاد پر ہوا۔ سگے بھائی قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا حسد کی بنیاد پر۔ جو چیز اسے مل رہی ہے اسے نہیں ملنا چاہیے، مجھے ملنا چاہیے۔ حسد کی دو قسمیں ہیں، جس میں سب سے خطرناک یہ ہے کہ بندہ یہ تمنا کرتا ہے وہ نعمت مجھے ملے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جس کے پاس ہے اس کے پاس سے ختم ہو جائے۔ وہ نعمت جس آدمی کے پاس ہے، علم ہے تو علم ختم ہو جائے، دولت ہے دولت ختم ہو جائے، عزت ہے عزت کا خاتمہ کر دیا جائے، وہ مجھے ملے کہ نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سب سے خسیس حرکت ہے۔ اور دوسرا جو بھی غلط ہے کہ وہ نعمت چھین کر میرے پاس آ جائے، یعنی اس کے پاس نہ رہے میرے پاس آ جائے، یہ بھی حسد ہے۔ دو طریقے ہیں، دو قسمیں ہیں حسد کے اندر۔ حسد کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، نسائی کی۔ یہ اتنی جامع روایت ہے، بندہ اگر اس روایت پہ غور کر لے تو کبھی اس گمراہی کا شکار نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا یجتمعان فی قلب مؤمن، ایک مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں دو چیزیں، الایمان والحسد، ایمان اور حسد۔ یعنی یا تو آپ کے دل میں ایمان ہوگا یا تو حسد ہوگا، جیسا کہ یا تو دن ہے یا تو رات ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دن بھی موجود ہو رات بھی موجود ہو، نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی کسی مومن کے دل میں یا تو ایمان ہوگا یا تو حسد ہوگی۔ اگر حسد آپ کے دل میں داخل ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایمان باہر نکل چکا ہے۔ یہ کتنی خطرناک چیز ہے، یہ ہمارے ایمان کے خاتمے کا ذریعہ ہے، ہم غور ہی نہیں کرتے۔ کتنی واضح روایت ایک جملے میں، بلکہ انتہائی شارٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختصار کے ساتھ کہا، لا یجتمعان فی قلب مؤمن الایمان والحسد، ایک مومن کے دل میں ایمان اور حسد کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک دل میں نفاق اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے، یا تو آدمی منافق ہوگا یا تو مومن ہوگا، ایک ہی ہو سکتا ہے۔ بیک وقت تو دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی کہ وہ مومن بھی ہو منافق بھی ہو، نہیں ہو سکتا، مومن بھی ہو کافر بھی ہو، نہیں ہو سکتا، دونوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے گی۔ اگر آپ کے دل میں حسد ہے تو غور کیجئے گا، یہ ہمارے ایمان کو دل کے باہر کر رہی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تین چیزیں، تکبر، لالچ اور حسد، یہ تین بڑی گمراہیاں۔ اور حسد کی بنیاد کے پر کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ پتا نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز یہ کہ کسی کی نعمت کے زوال کا، خاتمے کا تصور کرنا، تمنا کرنا۔ اگر آپ کسی کی نعمت کے پر حسد کر رہے ہیں، جل رہے ہیں، دل میں آپ کے خلیش پیدا ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم کے پر اعتراض کر رہے ہیں کہ پروردگار تو نے اس کو یہ چیز کیوں عطا کی۔ ایک کم عقل اور انسان کی عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ یہ اعتراض کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تو نے اسے علم کیوں عطا کیا، اسے دولت کیوں عطا کی، اسے عزت کیوں عطا کیا، یہ بندہ اعتراض کرے گا اللہ کے سامنے، جس کے بارے میں اللہ سوال کرتا ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں؟ اگر اللہ نے ہمیں بدصورت بنایا ہے یہ بھی اس کی حکمت، اللہ نے خوبصورتی عطا کی یہ بھی اس کی حکمت، اللہ نے دولت دی یہ بھی اس کی حکمت، اور اگر ہمیں دولت سے محروم رکھا یہ بھی اس کی حکمت ہے، جاہل بنایا یہ بھی اس کی حکمت، عالم بنایا بھی یہ بھی اس کی حکمت۔ کوئی چیز اللہ کی حکمت کے دائرے کے باہر نہیں ہے۔ اگر آپ اعتراض کر رہے ہیں تو دراصل عقیدہ بگڑا ہوا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ہر نبی کو سب سے پہلے عقیدے کی طرف دعوت دینے کا حکم دیا گیا۔ عقیدہ صحیح ہوگا، اللہ کی ذات کے پر ایمان صحیح ہوگا تو سارے معاملات صحیح ہوں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ عقیدہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آج اتنے بڑے بڑے جاہل پیدا ہو گئے، علماء کو کہتے ہیں اللہ نے جن کو صاحب فن عقیدہ بنایا ہے ہم اسے عقیدہ سکھائیں گے۔ کمال ہے، اس کا مطلب آپ کو عقیدہ نہیں سمجھتا ہے کہ آپ ایک عالم کو عقیدہ سکھائیں گے؟ اور اللہ نے جسے ماسٹر بنایا اس فن کے اندر، آپ اگر کسی ماہر ڈاکٹر کو کہیں گے میں تمہیں آپریشن کرنا سکھاتا ہوں، ایک جاہل کہے گا کہ وہ ڈاکٹر کو آپریشن کرنا سکھائے گا۔ عقیدہ بنیاد ہے، اسی لیے ہر نبی سب سے پہلے اسی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یہ جتنا بہتر ہوگا اتنے بہتر معاملات ہوں گے۔ اصحاب کرام کا عقیدہ سب سے بہتر تھا،
یہی وجہ ہے کہ دیکھیے کہ اصحاب کرام کے اندر محبت بہت تھی، گمراہیاں اتنی دور لوگوں سے تھیں، اس لیے کہ عقیدے میں بہت پختہ تھے، ایک دوسرے کے خلاف کچھ سازشی ٹولے کی بنیاد کے پر تلواریں اٹھنے کے بعد بھی ایک دوسرے کا احترام نہیں بھولے، چاہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیے، طلحہ کہیے، زبیر کہیے، احترام نہیں بھولے۔ ہم احترام کیوں بھول جاتے ہیں؟ عقیدہ بگڑا ہوا ہے، دل میں اصحاب کرام کی طرح پختگی نہیں ہے، نہ اصحاب کرام کی طرح عقیدہ ہے، نہ محبت ہے، سلیقہ اختلاف تک نہیں آتا۔ علم نہیں ہے تو کہاں سے ہم سلیقہ اختلاف سیکھیں گے؟ حسد بنیادی وجہ بنتی ہے۔ قرآن مجید میں ایک قوم کا تذکرہ ہے، یہود۔ قرآن مجید نے ان لوگوں کے بارے میں کہا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے جو فضیلت فضل عطا کیا ہے اس کے پر یہ لوگوں کے پر حسد کر رہے ہیں کہ اللہ نے اسے کیوں دیا۔ مشرکین مکہ کی بات کریے، یہود کی بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کی بنیادی وجہ حسد تھی۔ سیرت کی کتاب پڑھیے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین یہ کہتی ہیں، ان کا باپ حوی بن اخطب یہودیوں کا سردار تھا، یہ اپنی چچا کی بہت چہیتی تھی۔ یہ کہتی ہیں کہ میرے چچا جب بھی گھر میں آتے تھے سب سے پہلے مجھے گود میں اٹھاتے، لاڈو پیار کرتے، اس کے بعد کچھ کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ میرے باپ اور چچا باتیں کر رہے ہیں کہ اس نبی کے بارے میں جا کر انکوائری کی جائے، کون ہے، کیا حقیقت میں وہی ہے جس کے بارے میں تورات میں بشارت موجود ہے۔ میرے چچا گئے، دن بھر ساری انفارمیشن کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جب گھر میں داخل ہوئے تو میری طرف دیکھا تک نہیں، یعنی ذہن و دماغ کے پر ایسا فکر اور ایسا خمار چھایا ہوا تھا، اتنی فکر لاحق تھی، اس قدر فکر میں تھے کہ مجھے دیکھا تک نہیں، سیدھے میرے باپ کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہنے لگے کہ یہ تو وہی نبی ہے جس کی بشارت ہماری اپنی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، کیا کرنا کیا ہے۔ کوئی بھی نقطب کیا کہتا ہے، علم ہے ساری چیزوں کا، نبی ہیں، کتابوں کے اندر جو ان کی اپنی کتاب ہے تورات اس میں موجود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے، نشانیاں موجود ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کی قسم مرتے دم تک مخالفت کریں گے۔ کیوں مخالفت کریں گے؟ کہا کہ یہ ہماری نسل کا، ہماری برادری کا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے، اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت سارہ سے پیدا ہوئے۔ دونوں بھائی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے ہیں۔ اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام سے تمام انبیاء اور رسولوں کی نسل جاری کی۔ ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا نام اسرائیل ہے، اور انہی کے 12 بیٹوں کے پر بنی اسرائیل ہے، 12 بیٹوں کے پر، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے انہی 12 بھائیوں کے پر، حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین جس میں شامل ہے، اور بقیہ 10 بھائی۔ حضرت ابراہیم نبی، ایک مرتبہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کا رسول حسب اور شرف کے اعتبار سے کون سب سے زیادہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یعنی پردادا، دادا، باپ اور بیٹا سب کے سب نبی تھے، یہ سب سے بہتر سلسلہ نسب۔ اللہ نے سارے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ اسی کے اندر رکھا، حضرت اسحاق علیہ السلام، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے مبعوث کیا۔ یہ اختلاف تھا، یہ حسد تھی کہ اللہ نے ہماری برادری، ہمارے سلسلہ نسب کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں رکھا، نہیں مانیں گے۔ حسد پیدا ہو گئی، مرتے دم تک مخالفت کرتے رہے۔ انجام کیا ہوا پتہ ہے آپ کو؟ بنو قریظہ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی جنگ احزاب کے موقع پر، اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں چہرہ دیکھ کر فیصلہ ہوتا ہے، جھکاؤ ہوتا ہے، وزن دیکھا جاتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت
جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب ان کی وفات ہوئی کیوں اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا اعزاز؟ جب انہیں بلایا گیا جن کے تعلقات تھے بنو قریظہ سے، بنو قریظہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تعلقات کی بنیاد کے پر ہمارے حق میں نرمی کریں گے، جبکہ ہم نے بڑی خیانت کی ہے، بڑی غداری کی ہے۔ حضرت سعد کو بلایا گیا، وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت اور احترام کی بنیاد کے پر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، کہا کہ میرے فیصلے کو یہ بھی تسلیم کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد آج تمہارا فیصلہ ہر کوئی مانے گا۔ انہوں نے کہا کہ سعد ایسا فیصلہ کرے گا کہ کوئی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرے گا۔ کہا کہ جتنے لڑنے کے قابل مرد ہیں سب کو مار دیا جائے، اور جتنا مال ان لوگوں کا ہے مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو لونڈی بنا لیا جائے۔ غداری، خیانت کی سزا اتنی سخت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد تم نے وہ فیصلہ کیا ہے جو عرشوں کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس فیصلے کے کچھ دنوں کے بعد جب ان کی شہادت واقع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد کے موت کی بنیاد کے پر رحمان کا عرش ہل گیا۔ ان کے جنازے کو جب اٹھایا گیا تو صحابہ کہتے کہ ہمیں ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے جنازوں کو فرشتوں نے اٹھایا ہے۔ یہ اعزاز ہے جو دنیا میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ کہنے کا مقصود یہ تھا کہ اسی میں ہوئی بن اخطب بھی تھا۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھ نہیں رہے کہ سارے لوگ جاتے جا رہے ہیں، واپس کوئی نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب مار دیا جا رہا ہے۔ اسے موقع دیا گیا، اس نے کہا کہ نہیں، جہاں میرے ساتھی کے مجھ کو بھی وہیں پہنچا دیا جائے، یعنی مار دیا جائے۔ یہ حسد کا جذبہ تھا۔ انسان اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا واضح اعلان، ساری نشانیاں موجود، سب سمجھ رہے ہیں، حسد کی بنیاد کے پر نہیں مانیں گے ہم۔ یہ خطرناک جذبہ ہوتا ہے۔ کسی کی نعمت کے بارے میں چھن جانے کا تصور، کسی کی نعمت کے پر حسد اور جلن، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ انسان کو کتنا تباہی اور بربادی کے راستے پر لے جائے گی اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مشرکین مکہ وجہ کیا تھی؟ ترمذی کی روایت، حالانکہ سند کے پر کلام ہے لیکن قرآن مجید کی آیات کے ذریعے اس کی تصدیق ہوتی ہے، اس لیے اس روایت کو میں پیش کر رہا ہوں۔ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے سورہ انعام کی تفسیر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ بنو عبد مناف اور ابو جہل کا خانوادہ برادری بنو مخزوم تھی۔ ان دونوں برادریوں میں رسا کشی تھی، ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے بڑھ جانے کا جذبہ تھا۔ تو ابو جہل ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا، کہا کہ بنو عبد مناف نے لوگوں کو کھانا کھلایا، ہم نے بھی کھلایا، انہوں نے لوگوں کی مدد کی، ہم نے بھی کیا، یہاں تک کہ ہم دو برق رفتار انتہائی تیزی سے دوڑنے والے گھوڑوں کی طرح ہو گئے جو بالکل برابری میں متوازی دوڑ رہے تھے۔ اب بنو عبد مناف یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ دعویٰ ہم میں کون کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس دعوے کے لیے جگر چاہیے اور اس کے لیے اتنی قابلیت اور صلاحیت ہونی چاہیے۔ اگر ہم بنو عبد مناف کے اس شخص کی نبوت کو مان لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ یہی تو جذبہ تھا حاسدانہ، جس کی بنیاد کے پر تسلیم نہیں کیا، جس کے مرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انصار کے دو بچوں نے مارا تھا، معاذ اور معوذ نے، چند سانسیں باقی تھیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر گئے اور اس کے سینے کے پر پیر رکھا تو وہ کہنے لگا، بکری کے چرواہے تو نے بڑی اونچی جگہ کے پر قدم رکھ دیا ہے۔ کہتے ہیں نا رسی جل گئی بل نہیں گیا، وہی تھا، مر رہا تھا لیکن اکڑ نہیں گئی تھی۔ کہا کہ آج کس کی فتح ہوئی؟ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی فتح ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے گردن کو کاٹا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پیش کیا۔ آپ نے کیا کہا؟ فرعون هذه الامہ، یہ میری امت کا فرعون ہے۔ کیوں کہا؟ فرعون کے بارے میں، اس کے ماننے والوں کے بارے میں سورہ نمل کی ابتدا میں اللہ نے کہا وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ انہوں نے جوہد عربی زبان میں کہتے ہیں جان بوجھ کر انکار کرنا، سب سمجھتا ہے نہیں مانتے۔ ایک انکار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں سمجھ رہا ہے، علم نہیں ہے تو آپ انکار کر رہے ہیں، یا ایک انکار کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کنفیوز ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور ایک انکار یہ ہوتا ہے سب سمجھ میں آ رہا ہے لیکن نہیں مانیں گے، انکار کریں گے۔ قرآن نے کہا کہ جوہد
جان بوجھ کر انہوں نے انکار کیا تھا۔ وَجَحَدُوا بِهَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا جان بوجھ کر انکار کیا۔ وَاسْتَيْقَنَتْ أَنفُسُهُمْ، حالانکہ ان کے دل میں پختہ یقین تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ اور یہی بات ابو جہل کے اندر بھی تھی۔ سام مانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے، رات کو چوری چھپے قرآن مجید سننے آیا کرتا تھا، لیکن دن میں انکار کرتا، لوگوں کو منع کرتا، مارتا تھا۔ یہ بہت خطرناک قسم کی بیماری ہے۔ آپ جان بوجھ کر صرف حاسدانہ جذبے کی بنیاد کے پر کسی کو نیکی سے، نعمت سے محروم کرنے کی کوشش کریں، اور یہ چیزیں جب آگے بڑھتی ہے تو بہت خطرناک ہوتی ہے۔ جتنا آگے بڑھے گی اتنا زیادہ تباہی مچائے گی۔ تو مشرکین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رسہ کشی کی وجہ یہی حسد تھی کہ اللہ نے اتنا بڑا اعزاز آپ کو کیوں عطا کیا، ہم کو کیوں نہیں۔ انہوں نے کہا بھی تھا کیا اللہ کو ان دو بڑے شہروں میں یعنی مکہ اور طائف میں کوئی بڑا آدمی نہیں ملا، پیسے والا، جیسا کہ آج دیکھا جاتا ہے کہ اسے نبی بنایا جاتا۔ ایک یتیم کو نبی بنا دیا گیا جس کے پاس نہ روپیہ ہے نہ پیسہ ہے۔ آج ہمارا مزاج یہی ہے۔ یہ مزاج اسلامی نہیں ہے، یہ مشرکین مکہ کا، قریش مکہ کا مزاج ہے۔ یہ مزاج جب ہمارے درمیان آئے گا تو وہی سارے فساد لے کر آئے گا جو مشرکین مکہ کے اندر تھا۔ یہ بنیادی وجہ تھی۔ جگہ جگہ آپ کو یہ چیز نظر آئے گی۔ اگر آپ تجارت کے معاملے میں دیکھیں گے وہی چیز، ایک آدمی دوسرے سے تجارت کے اندر آگے بڑھنا ہے، پھر وہ حلال و حرام سب چھوڑ دے گا، بس میں کیسے اس کے آگے بڑھ جاؤں، یا کیسے اس کے کاروبار کو روک دوں، یا اس کے کاروبار، اس کی تجارت میں کیسے نقصان پہنچا دوں۔ چاہے اب یہ تو تجارت کی بات ہے، یہ خاندانی معاملات ہے، گھروں کے اندر ہوتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے، یہاں تک کہ رشتہ داروں کے درمیان اس بنیاد کے پر حسد پیدا ہوتی ہے۔ کیا نہیں ہوتا ہے سب کو پتا۔ دنیا کا پہلا قتل اسی حسد کی بنیاد پر ہوا۔ جب انسان حسد کی بنیاد کے پر قتل کر سکتا ہے تو دیگر سارے جرائم کیوں نہیں انجام دے سکتا۔ حاسدانہ جذبہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور حسد وہی کرتا ہے، ہم کہتے ہیں نا، جو برابری نہیں کر سکتے وہی یہ کام کرتے ہیں، جن کے پاس برابری کی صلاحیت نہیں ہے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ نے جن لوگوں کو عزت عطا کی، دولت عطا کی، علم عطا کیا، سب چیزوں سے جب نواز کے رکھا ہے تو انہیں کیا ضرورت پیش آئے گی۔ اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم کے پر خوشی ہے وہ کیوں ان سارے معاملات پر اعتراض کرے گا۔ یہ باتیں آپ جتنا اس کو پھیلائیں گے اتنا نظر آئے گی۔ گھریلو معاملات کے اندر، تجارت کے معاملات کے اندر، یا جمعیت کے معاملات کے اندر، جماعت کے معاملات کے اندر، ہر جگہ آپ کو یہ چیز نظر آئے گی۔ بنیادی وجہ یہی ہے حسد۔ اللہ نے اس کو اتنا نوازا کیوں؟ اب اس کے پر اعتراض اور اس کے لیے سارے پیترے چلے جاتے ہیں، ساری سازشیں، مکاریاں سب کی جاتی ہے، جیسا کہ مشرکین مکہ نے کیا، سازشیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے، ساری حرکتیں جتنا کرنا تھا کر لیے۔ یہی کام یہود نے کیا، حاسدانہ جذبے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کے مشن کو روکنے کے لیے پوری طاقت لگا دی تاکہ اللہ کا دین نہ پھیلے۔ لیکن قرآن مجید نے صاف کہا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کس کا شکار ہوئے تھے؟ حسد کا۔ وقت کے علماء جن کو اتنی صلاحیت نہیں تھی جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، کان بھر کے، سازشیں کر کے، غیبتیں کر کے، چغلیاں کر کے جیل میں پہنچا دیا۔ وہاں سے وہ اپنا کام کر رہے تھے، یہاں تک کہ قلم دوات کو چھین لیا گیا، دیواروں کے پر کوئلے سے لکھا کرتے تھے۔ ان کے شاگرد جیل کے باہر ان کے علم کو نشر کر رہے تھے، وہ بھی شکایت، خبری لال لوگ موجود تھے، کہا کہ علامہ ابن تیمیہ جیل میں، ان کا علم لوگوں میں پھیل رہا ہے، علم کو کیسے روکا جائے؟ ہو رہا ہے، کوئلہ بھی چھین لیا گیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ اب جب میرے اندر کوئی خیر نہیں بچا ہے، میں لوگوں تک تیرا دین نہیں پہنچا سکتا، تو پھر اس دنیا میں جینے کا فائدہ نہیں۔ اللہ نے دعا سن لی، اپنے پاس بلا لیا۔ جس کی قدر لوگوں میں نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ جنازے میں اتنے لوگ موجود تھے، تاریخ میں چند لوگوں کے جنازے کے بارے میں ایسی مثال ملتی ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اس کے بعد علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور قریب میں علامہ احسان الہی رحمۃ اللہ علیہ۔ لوگوں کو جنازے کے لیے جگہ نہیں مل پا رہی تھی کہ نماز جنازہ پڑھیں کیسے، صفیں درہم برہم ہو رہی تھی پبلک اور لوگوں کے مجمع کی وجہ سے۔
لوگ کہتے ہیں نا جن کی آپ کو اگر قدر چاہیے تو اس کے لیے قبر میں جانا پڑے گا. آج وہی مزاج لوگوں کا بن چکا ہے. جب تک زندہ ہیں قدر نہیں ہوتی ہے، مرنے کے بعد لوگ لمبے لمبے قصیدے پڑھنا شروع کرتے ہیں. یہ کوئی عزت نہیں ہے. تو یہ حاسدانہ جذبہ بہت خطرناک ہے. آپ کو کہاں لے کر جائے گا، کہاں پٹکے گا. حالانکہ ایک روایت ابو داؤد کی جو ہے سند کے اعتبار سے کلام ہے، لیکن متن کے اعتبار سے صحیح ہے، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں اس کے پر دلالت کرتی ہیں. قرآن مجید نے خود کہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، جب حاسد حسد کرنے لگ جائے تو اس کے شر سے پناہ طلب کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حسد کا جذبہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے پناہ طلب کرو. سورہ فلق صبح و شام پڑھنے کا، ہر نماز کے بعد پڑھنے کا حکم ہے. تو اس میں ایک پناہ طلب کرنے والی چیز یہی ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. ایک حاسد جب حسد کرنے لگ جائے تو اس سے پناہ طلب کرو اللہ کی، کہ اللہ اس کے حسد کے شر سے محفوظ رکھے. اس لیے کہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. وہ کیا کر بیٹھے گا اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کہاں کہاں وہ جائے گا اس کا کوئی بھروسہ نہیں. اور جو جھیلتے ہیں ان کو تو اور زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ حاسدانہ جذبے کی بنیاد کے پر انسان کتنا شریر بن جاتا ہے. پناہ طلب کرنے کا حکم ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. تو یہ تین چیزیں میں نے بنیادی طور پر علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے نقل کی تھی. یہ تین خطرناک قسموں کی بیماریاں ہیں، آپ اس سے محفوظ رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے. تکبر جو ابلیس کو راندہ درگاہ قرار دیا، اس کے مقام کو چھیننے کا ذریعہ بن گیا. لالچ جس کی بنیاد کے پر حضرت آدم کو جنت کے باہر کیا گیا. حسد جس کی بنیاد کے پر انسان بڑے بڑے جرائم، بڑے بڑے گناہ کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے، اور اس سے اللہ کے فیصلوں کے پر اعتراض بھی لازم آتا ہے، یعنی اس کا عقیدہ بھی ڈگمگاتا ہے، عقیدہ بھی بگڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام خرابیوں سے محفوظ رکھے. ہمیں دین کے پر اسی طرح استقامت عطا فرمائے جس طرح انبیاء قائم تھے، جس طرح اصحاب کرام قائم تھے. جب تک ہمیں دنیا میں رکھے اسلام پر رکھے، اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأكبر.